28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پورے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس کا سارا کریڈٹ ہمارے عظیم ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں جتنا بھی کریڈٹ لینا چاہیں وہ لے سکتی ہیں، لیکن اصل داد کا مستحق ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے اسرائیل بہت ہی خوفزدہ ہے، اور اس نے کئی بار بزدل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے، جس کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے ناکام بنا دیا تھا۔ اسرائیل کے خلاف پاکستان نے جس نوعیت کی کمپین چلائی ہے، اس پر اب اسرائیل پاکستان کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کھل کر پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کو امت مسلمہ میں پاکستان، ترکی اور حماس نے بہت ٹف ٹائم دیا تھا۔ اب اسرائیل کے خلاف نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ یورپ کے کس ملک سے اسرائیل کے خلاف آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کی میں آپ کو مکمل ڈیٹیل آگے جا کر دیتا ہوں۔ جبکہ پاکستان کے بارے میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اسرائیل پر حملہ کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل نے جنگ بندی کی۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے، آگے چل کر اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ملک کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بعد مالدیپ نے اسرائیل سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد۔ تفصیلات کے مطابق غزہ میں مقیم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے حال ہی میں ڈھائے جانے والے مظالم کے بعد اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے والے اسلامی ملک مالدیپ نے شدید رد عمل دیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات رکھنے والے مالدیپ نے اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ مالدیپ نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ مالدیپ میں اسرائیلی مصنوعات پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ چلے کسی تو اسلامی ملک میں اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا ہے۔ عرب ریاستیں اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بھی بولتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، بس یوں کہہ لیں کہ پورے کا پورا عرب ہی اسرائیل کی غلامی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کر کے پھر مسلمانوں کے حق میں آواز نہ اٹھانا، یہ عرب ریاستوں کا مستقبل میں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل نے پورے عرب پر حکومت کرنی ہے، اور یہ آج کے عرب حکمران اقتدار کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ اپنا مستقبل گہرائی سے نہیں دیکھ رہے۔ مالدیپ نے اتنی جرأت دکھا کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ واضح رہے کہ مالدیپ اور اسرائیل کے درمیان 1965 سے تعلقات قائم ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب مالدیپ نے اسرائیل کے خلاف کوئی سخت سفارتی قدم اٹھایا ہو۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن امریکہ کو ابھی بھی فلسطینی ہی دہشت گرد نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، ملائیشیا، ایران اور چند ایک اور اسلامی ممالک تو آواز اٹھا ہی رہے تھے فلسطین کے حق میں، جبکہ اب یورپ بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع ہو گیا ہے۔ پہلی مرتبہ کسی یورپی ملک کی پارلیمنٹ میں فلسطین پر اسرائیل کے ظالمانہ قبضے کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آئرلینڈ میں تعینات اسرائیل کے سفیر کو بے دخل کیے جانے کا امکان ہے۔ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں رواں ہفتے اسرائیلی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اسے بے دخل کرنے کے مطالبے پر مبنی ایک بل پر رائے شماری ہو رہی ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب حال ہی میں آئرلینڈ نے غزہ کی پٹی پر مسلط کی گئی اسرائیلی جارحیت پر اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ آئرش پارلیمنٹ کی 4 سیاسی جماعتوں کے 11 ارکان پارلیمنٹ نے اسرائیلی سفیر کی ملک بدری کے بل پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ یورپ اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زیادہ تر یورپی لیڈران اسرائیل کے حمایت یافتہ اور اسرائیل کے اشاروں پر ہی چلتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یورپ اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی وقت ایک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بل ایک ایسے وقت میں پیش کیا گیا ہے جب اسرائیلی ریاست پر فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب، فلسطینیوں کی منظم نسل کشی اور فلسطینی علاقوں میں یہودی کالونیوں کی غیر قانونی توسیع جیسے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں نہ صرف اسرائیلی سفیر کو بے دخل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، بلکہ پارلیمنٹ میں اسرائیل کو قابض ملک بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی یورپی ملک کی پارلیمنٹ میں اسرائیل کو قابض ملک قرار دیا گیا ہو۔
واضح رہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر 10 روزہ جارحیت میں 28 خاندانوں کے بیشتر افراد اور 60 بے گناہ بچوں کو بے دردی کے ساتھ بمباری میں شہید کیا۔ اسرائیلی ریاست کی دہشت گردی کے نتیجے میں غزہ میں خوفناک تباہی مچی۔ اسرائیل کی اس دہشت گردی پر پوری دنیا میں آواز بلند کی گئی، جبکہ سیز فائر ہونے کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق سفیر، سینئر تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر جمیل احمد خان نے کہا ہے کہ اسرائیل وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنی کرپشن اور گرتی ہوئی سیاسی مقبولیت پر پردہ ڈالنے کے لیے غزہ میں خون کی ہولی کھیلی۔ ان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے کیسز میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جیل جانے کے نزدیک پہنچ چکے تھے، لیکن غزہ پر جارحیت کے ذریعے ان کی کرپشن اور گرتی ساکھ سے توجہ ہٹ گئی ہے، اور غزہ پر حملوں سے قبل ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، لیکن غزہ میں کشت و خون کے بعد ملک میں اسرائیلی قومیت کے جذبے کی وجہ سے اپنی گرتی مقبولیت کو سنبھال لیا ہے۔ اسرائیل میں اپوزیشن جماعتیں بھی نیتن یاہو کے خلاف مؤثر آواز اٹھا رہی تھیں، لیکن غزہ پر حملوں کے بعد ان آوازوں کو دبا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں خوف اور مذہبی قومیت کی سیاست کی جا رہی ہے، اور نیتن یاہو بھی نریندر مودی کی طرح سیاسی مفادات کے لیے بے گناہ مسلمانوں کی زندگیاں چھین رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل دونوں ہی ایک ہی ماڈل پر کام کر رہے ہیں۔ جب بھی مودی کے خلاف کوئی کرپشن کو لے کر آواز اٹھتی ہے تو مودی کشمیر میں یا پھر پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حرکت شروع کر دیتا ہے، اور اپنے بکاؤ میڈیا کے ذریعے بارڈر پر ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ پوری عوام جذباتی ہو کر مودی کی حمایت میں آ جاتی ہے۔ اب اسی طرح نیتن یاہو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے غزہ اٹیک کا سہارا لے رہا ہے، جبکہ یہ نیتن یاہو کو گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ اسرائیل کو اس غیر اعلانیہ جنگ میں شکست پر ہی اسرائیل کے خلاف اسرائیل سے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان اور ترکی اسرائیل پر عراق اور شام کی فضائی حدود کا استعمال کر کے حملہ کرنے والے تھے، جبکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ پاکستان ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اسرائیل پر جا کر حملہ کر دیتا۔ یہودیوں کی جانب سے گریٹر اسرائیل کا خواب 1897 میں صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھتے وقت دیکھا گیا تھا، اور بتدریج یہ تنظیم امریکہ، برطانیہ اور بڑے ممالک میں اپنے پنجے گاڑتی رہی، اور نتیجتاً فیصلہ سازی کے ایوانوں میں امریکہ اور دیگر ممالک میں صہیونی تنظیم کے افراد بہت فعال ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے سلامتی کونسل ہو یا دنیا کے عالمی ادارے، ہر جگہ فیصلوں کو اسرائیل کے حق میں موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ اکثر عرب ممالک بھی پس پردہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود شرارتوں سے باز نہیں آ رہا، ہر روز ہی چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کر کے مظلوم فلسطینیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس کے بعد اب خبر سامنے یہ آ رہی ہے کہ حسن نصر اللہ نے خبردار کیا ہے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول اور مقبوضہ بیت المقدس میں موجود مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا تو پورے خطے میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اس کی تمام ذمہ داری اسرائیلی ریاست پر عائد ہوگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوم مزاحمت تحریک آزادی کے موقع پر جاری ایک بیان میں حسن نصر اللہ نے کہا کہ بیت المقدس میں شیخ جرہ کے مقام پر اسرائیلی ریاست کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے ہتھ گنڈوں نے فلسطینی مزاحمت کو ٹھوس اور تاریخی موقف اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پاکستان نے OIC سے درخواست کی ہے کہ اسرائیل کے خلاف عالمی مقدمہ چلایا جائے، کیونکہ اسرائیل کی حالی کارروائیاں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان کے اس موقف کی کئی ایک اسلامی ممالک نے حمایت بھی کی ہے۔